تو آج کے اس وضاحتی تجزیے میں ہم ایک ایسی کہانی پر بات کرنے والے ہیں جو یقین مانیے ہمارے معاشرے کی ایک بہت ہی تلخ حقیقت کو سامنے لاتی ہے۔ ہم اکثر سوچتے نا کہ زندگی آرام سے گزر رہی ہے، لیکن اچانک ایک صدمہ آتا ہے اور ایک ہنستے بستے خاندان کی دنیا راتوں رات الٹ جاتی ہے۔ یہ کہانی صرف کسی کے گزر جانے کے دکھ کی نہیں ہے، بلکہ اس کے فوراً بعد شروع ہونے والی اس مالی اور سماجی جنگ کی ہے جس کا تصور بھی ڈراونا ہے۔ چلیے بنا وقت ضائع کیے اس پوری سچویشن کی گہرائی میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آخر ہوا کیا۔ ٹھیک ہے، تو اب سیدھا اس بنیادی مسئلے پر آتے ہیں جو اس خاندان کو درپیش ہے۔ ذرا سوچئے، کیا ہوتا ہے جب ایک باپ جو پورے گھر کی ڈھال تھا اچانک اس دنیا سے چلا جائے اور پیچھے واپس نہ کیے گئے قرض کا ایک پورا پہاڑ چھوڑ جائے؟ 3 بہنیں ہیں یہاں، مالیحہ، مہناز اور فیضہ۔ والد مشتاق صاحب کے اچانک وفات کے بعد یہ بالکل اکیلی رہ گئی ہیں۔ یہ صرف ایک صدمہ نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی آزمائش کا آغاز ہے جس کے لیے یہ تینوں بالکل بھی تیار نہیں تھیں۔ اس اچانک صدمے کے فوراً بعد کا جو وقت ہوتا ہے نا، وہ نفسیاتی اور جذباتی طور پہ انتہائی تباہ کن ہوتا ہے۔ والدہ صدمے کی شدت سے بیمار اور بستر تک محدود ہو چکی ہیں، اور بیٹیاں وہ اچانک خود کو اس بھری دنیا میں بالکل تنہا محسوس کر رہی ہیں۔ ان کی پوری کوشش بس یہی ہے کہ کسی طرح اپنی بیمار ماں کو اس تلخ حقیقت سے بچا کر رکھیں کہ ان کے سر پر کتنا بڑا مالی بحران منڈلا رہا ہے۔ وہ اپنے درد کو اندر ہی اندر پی رہی ہیں تاکہ ماں کی طبیعت مزید نہ بگڑے، جو کہ خود ان کے لیے ایک بہت بڑا جذباتی بوجھ ہے۔ اور یہ جملہ اس بات کو بہترین انداز میں واضح کرتا ہے کہ مہناز اس وقت کس قدر شدید احساس جرم یعنی سروائیورز گلٹ کا شکار ہے۔ وہ اس پورے حالات کا ذمہ دار ایکچولی خود کو سمجھتی ہے۔ اصل میں ہوا کچھ یوں تھا کہ جہاز کی ڈیمانڈ پوری نہ ہونے پر اس کی شادی ٹوٹ گئی تھی۔ اسی وجہ سے والد پر اچانک بہت شدید مالی دباؤ آیا، جس کی وجہ سے ان کی جان چلی گئی۔ مہناز کا یہ سوچنا کہ اس کی وجہ سے اس کا باپ دنیا سے چلا گیا، یہ سلسلہ اس کے ذہنی حالات کی بہت ہی دردناک عکاسی کرتا ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، ایک بیٹی کے ٹوٹے ہوئے دل کی آواز ہے۔ ابھی یہ خاندان جذباتی صدمے سے تھوڑا نکل بھی نہیں پایا تھا کہ انہیں فوراً ایک انتہائی سخت مالی حقیقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ باپ کے گزرنے کے بعد گھر میں آمدنی کا واحد ذریعہ بالکل ختم ہو چکا ہے۔ حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ اب گھر کا عام خرچ چلانا، راشن لانا یا روزمرہ کی چھوٹی موٹی ضروریات پوری کرنا بھی تقریباً ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ مطلب دکھ ابھی تازہ ہی تھا کہ مالی پریشانیوں نے سیدھا دروازے پر دستک دے دی۔ یہاں ان کی زندگی میں آنے والی تبدیلی کا فرق دیکھیں، زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک وقت تھا جب یہ بہنیں آرام سے اپنی گاڑی میں سفر کرتی تھیں، دوستوں کے ساتھ باہر کھانا کھاتی تھیں، لیکن اب ہاسپٹل کے لمبے چوڑے بلز ادا کرنے کے لیے انہیں اپنی گاڑی تک بیچنی پڑ گئی ہے۔ حال یہ ہے کہ اب بس یا وین میں دھکے کھانے پڑتے ہیں اور دن کے کھانے تک کے لیے جیب میں پیسے نہیں ہیں۔ یہ چیز ہمیں بتاتی ہے کہ مالی استحکام کتنی تیزی سے دھواں بن کر اڑ سکتا ہے۔ انسان واقعی اچانک فلک سے فرش پر آ سکتا ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ صورتحال مزید کتنی الجھتی ہے۔ جب کسی دکھزدہ خاندان کو تھوڑی سی مدد کی ضرورت ہوتی ہے نا، تو ہمارے سرکاری اداروں کا نظام کس قدر تھکا دینے والا ہو سکتا ہے، یہ اس کی ایک واضح مثال ہے۔ حکومت سے ملنے والی ایک چھوٹی سی مالی امداد یا گرانٹ حاصل کرنے کے لیے ان بہنوں کو جن پیچیدہ کاغذی کارروائیوں سے گزرنا پڑتا ہے، وہ واقعی کسی عذاب سے کم نہیں۔ ایک طرف تو باپ کے گزرنے کا غم اور دوسری طرف دفتروں کے دھکے۔ عام آدمی کا اصل المیہ یہی ہے۔ حکومتی گرانٹ حاصل کرنے کے لیے درکار کاغذات کی ایک طویل لسٹ ہوتی ہے۔ بی فارم چاہیے، ڈیتھ سرٹیفکیٹ لائیں، پولیس FIR، وراثت کا حلف نامہ، بجلی اور گیس کے بلز، دکان کے کاغذات اور سب کی آئیڈینٹی کارڈز۔ ان ریکوائرمنٹس کی لمبی فہرست دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بیوروکریٹک نظام کتنا روبوٹک اور بے حس ہو سکتا ہے۔ ایک خاندان جو اس وقت شدید صدمے میں ہے، جسے فوراً کیش چاہیے، اسے ان دفتر شاہی فائلز اور لمبی لائنوں میں الجھا دیا جاتا ہے۔ یہ بالکل ایک سماجی حقیقت ہے جو ہمارے ہاں اکثر بس نظر انداز کر دی جاتی ہے۔ اور پھر معاشرتی دباؤ، وہ تو ہمیشہ برے وقت میں ہی اپنا اصلی روپ دکھاتا ہے۔ ذرا ان خارجی سماجی پریشانیوں پر غور کریں جنہوں نے ان بہنوں کی زندگیوں کو مزید عذاب بنا دیا ہے۔ مہناز کی ٹوٹی ہوئی شادی، اس کے منگیتر جمال کی انتہائی بے حسی اور لڑکے والوں کی طرف سے جہیز کی باری باری مانگوں نے حالات کو کہیں زیادہ سنگین کر دیا ہے۔ ایسے وقت میں رشتہ دار دکھ بانٹنے کے بجائے صرف اور صرف تماشبین بن کر سامنے آتے ہیں۔ اب اس حصے کے بارے میں جو بات سب سے دلچسپ اور ساتھ ہی افسوسناک ہے، وہ یہ کہ یہ جملہ دکھاتا ہے کہ معاشرے میں مادیت پرستی یا مٹیریلزم کس حد تک پہنچ چکی ہے۔ جمال کی ماں کا یہ کہنا کہ گاڑی نہ ملنے سے ان کی عزت چلی جائے گی، اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ انسانی رشتوں کی بنیاد اب محبت یا ہمدردی پر نہیں بلکہ پیسے اور گاڑیوں پر رکھی جاتی ہے۔ اس سطحی سوچ نے نہ صرف ایک بیٹی کا گھر اجاڑا بلکہ ایک پورے خاندان پر ایسا مالی بوجھ ڈال دیا جس کا نتیجہ آخرکار ایک دردناک موت کی صورت میں نکلا۔ خاندان کی بے بسی یہاں اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔
جب انہیں اچانک یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے والد نے وہ قرض لینے کے لیے ان کے سر پر موجود آخری چھت یعنی ان کا اپنا پیترک گھر گروی رکھ دیا تھا، یہ بات سنتے ہی تو جیسے پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے۔ اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ اب یہ دکھ زدہ بہنیں گھر سے بے گھر ہونے کے بالکل دہانے پر کھڑی ہیں، ان کے پاس نہ کوئی سہارا بچا ہے اور نہ ہی کوئی پناہ گاہ۔ کہانی یہاں اپنے بالکل عروج پر ایک کلائمیکس پر پہنچتی ہے جب اس لاچار خاندان پر سب سے بڑا خطرہ سلیم نیازی کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ سلیم ایک ظالم اور منافع خور سود خور ہے جو اچانک ان کے دروازے پر آ کھڑا ہوتا ہے۔ ایسے لوگ ہمیشہ انہی کا شکار کرتے ہیں جو بے بس اور مجبور ہوتے ہیں۔ اس کی آمد اس بات کا کلیئر اعلان تھا کہ ان بہنوں کے لیے آزمائشیں ابھی ختم نہیں ہوئیں، بلکہ اصل آزمائش تو اب شروع ہوئی ہے۔ 8 ملین یعنی پورے 80 لاکھ روپے، یہ وہ فگر ہے جس کی فوری ادائیگی کا مطالبہ اس سود خور نے اچانک آ کر دیا ہے۔ ذرا سوچئے، یہ ایک ایسی عظیم رقم ہے جس کے بارے میں یہ خاندان اس وقت خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا۔ اس فگر نے ان بہنوں کے ذہنوں پر ایک اور بجلی گرائی اور انہیں احساس دلایا کہ وہ اصل میں کتنی گہری خائی میں گر چکی ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بھاری قرض آج کے آج فوراً کیسے چکایا جائے گا؟ 3 جوان بہنیں جو ابھی بے روزگار ہیں، جن کے پاس پہلے ہی کھانے پینے تک کے پیسے نہیں ہیں، وہ اتنی عظیم رقم آج ہی کے دن کہاں سے لا سکتی ہیں؟ یہاں ٹینشن واقعی اپنے عروج پر ہے کیونکہ بظاہر بچنے کا کوئی ایک رستہ بھی نظر نہیں آ رہا۔ یہی وہ مقام ہوتا ہے جہاں انسان اپنی لاچاری کی انتہا پر ہوتا ہے۔ اس لیے سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ جملہ ہمارے معاشرے کی بدترین شکل کو بے نقاب کرتا ہے۔ سلیم نیازی ان کی اس مالی تباہی کو بالکل اپنی ہوس کا ذریعہ بناتا ہے۔ وہ آفر کرتا ہے کہ قرض معاف کر دے گا، لیکن اس کے عوض وہ میناس کا ہاتھ مانگتا ہے۔ یہ مطالبہ کسی قسم کی رحم دلی نہیں ہے، یہ ایک بے بس اور مجبور خاندان کو بلیک میل کر کے ان کی بیٹی کو خریدنے کی ایک انتہائی غلیظ کوشش ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ کمزور دیکھ کر لوگ کس طرح وار کرتے ہیں۔ لیکن ایسے گھنگھور اندھیرے اور نا امیدی میں بھی جب ڈر اور مالی تباہی بالکل سر پر کھڑی تھی، ملیحہ نے اپنے وقار کو جھکنے نہیں دیا۔ یہاں ملیحہ کا جو فیصلہ ہے نا، وہ اس کی بے مثال ہمت کی داستان سناتا ہے۔ اس نے ہمت کی، آگے بڑھی، اپنی بہن کی ڈھال بننے کا فیصلہ کیا اور اس ظالم سود خور کو وہاں سے نکال باہر کیا، کہا کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ یہ فقیری میں غیرت اور مجبوری میں خودداری کی ایک واقعی عظیم مثال ہے۔ ہمیں بتاتی ہے کہ حالات چاہے کتنے ہی خلاف کیوں نہ ہوں، اپنی عزت پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ ساری صورتحال ہمیں ایک بہت ہی سبق آموز سوال کے ساتھ چھوڑتی ہے۔ مالیہ نے ایک بہت شدید دشمن تو مول لے لیا ہے، مگر اب کیا ہوگا؟ اس معاشرے میں جو ان کے خلاف بالکل سینے تنے کھڑا ہے، یہ 3 بے سہارا بہنیں آگے کا سفر کیسے طے کریں گی؟ کیا وہ اس ظالم نظام کے سامنے اپنی عزت نفس بچا کے اپنی زندگی کو دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا کر پائیں گی؟ اس تجزیے کی اصل طاقت یہی دیکھنے میں ہے کہ آخر انسانی ہمت اس پیچیدہ بحران کو کیسے مات دیتی ہے۔